ہمارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ قرآن کے ذریعے سے عزت دیتا ہے اور قرآن کو چھوڑنے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ قرآن کو سینے سے لگانے والوں کو عزت دیتا ہے، قرآن پہ عمل کرنے والوں کو عزت دیتا ہے، اور قرآن سے منہ موڑنے والوں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ ہماری سوچ وہ نہیں ہے جو مغرب کی ہے، جو یورپ کی ہے، جو دنیا کی ہے، جو یہود و نصارہ کی ہے، جو کفار کی ہے۔ ہماری سوچ کے انداز اور ہیں، ہماری عزت کے پیمانے اور ہیں، ہماری عزت کے معیار اور ہیں، ہماری خوشحال زندگی کے معیار اور ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو، ہمارے سینوں میں قرآن ہو، ہماری زندگی میں قرآن ہو، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو، ہماری نگاہوں میں قرآن ہو، ہماری نگاہوں میں قرآن ہو، ہماری راتوں میں بھی قرآن ہو، ہمارے دنوں میں بھی قرآن ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے قرآن دیا ہے اور وہ اتنا پڑھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی ساری رات قرآن پڑھتے تھے، ہمارے نبی کے صحابہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ اے میرے نبی تیرے صحابہ کے کیا کہنے، جب کبھی دیکھو سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ حضرت عمر شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا، رات کو سوئے تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو؟ کہ رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ فرمایا کہو تو مدد بھیج دوں، کہو تو کل کی افطاری میرے ساتھ ہو جائے۔ کہ رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں امت مسلمہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے جیتے جی خون بہانا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے مدد نہیں چاہیے، بس آپ کے ساتھ افطاری کر لوں، اس کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری کل کی افطاری میرے پاس ہوگی۔ صبح کو اٹھے، بیوی سے فرمایا، ویسے ہی پینے کے لیے پانی نہیں تھا ان کے پاس، فرمانے لگے میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، روزے کی نیت کی، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کھول کے بیٹھ گئے، قرآن پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے باغی اندر گھسے اور انہوں نے شہید کیا، اور سب سے پہلا جو لوہے کا ڈنڈا ان کے مبارک سر میں مارا گیا، جس سے خون کا فوارہ چھوٹا، تو وہ خون کا فوارہ بھی قرآن پہ آ کے پڑا، جس آیت پہ پڑا وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ گھبرائے نہیں، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ خود ان سب سے نمٹ لے گا۔ فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ غافل نہیں، اللہ دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے میں بھی۔ ظالم ظلم کر کے مطمئن نہ ہو جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے کون پکڑ سکتا ہے، نہیں، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کو سب چیز کا پتہ ہے، وہ اپنے وقت پہ سب کو پکڑتا ہے۔ میرے دوستوں، آج قرآن سے محبت کم ہو گئی ہے، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ناپید ہو گئی ہے،
لوگ اپنی دکانوں پہ قرآن پڑھے بغیر نہیں جاتے تھے، کسان اپنی کھیتی باڑی میں قرآن پڑھے بغیر نہیں جاتے تھے، عورتیں اپنے کچن میں قرآن پڑھے بغیر نہیں گھستی تھیں، ناشتے بعد میں تیار ہوتے تھے، چائے بعد میں پکتی تھی، روٹیاں بعد میں پکتی تھیں، پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ آج عورتوں نے بھی قرآن چھوڑ دیا، مردوں نے بھی قرآن چھوڑ دیا، اور ان عورتوں مردوں نے مل کر اپنی نسل کو قرآن سے محروم کر دیا، قرآن سے ناآشنا کر دیا۔ سارا دن انگریزی کتابیں لیے بچے کبھی اسکول جا رہے ہیں، کبھی ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، کبھی آن لائن پڑھ رہے ہیں، نہ دن کو قرآن کے لیے ٹائم، نہ رات کو قرآن کے لیے ٹائم۔ اب جن بچوں کو آپ نے قرآن سے نہیں جوڑا تو یہ بچے شاید بڑے ہو کر افسر تو بنے لیکن آپ کے خدمت گزار نہیں بنیں گے، اس لیے کہ آپ کا خدمت گزار تو ان کو قرآن بنائے گا۔